زیادہ قدم پڑیں گے ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو جتنے زیادہ قدم گھر سے آتے ہوئے پڑیں گے اتنے زیادہ روزانہ نیکیوں کا حقدار بنے گا۔ جس کا قریب ہے 4 قدم میں پہنچ گیا، دور ہے 100 قدم میں پہنچا، تو روزانہ کتنی نیکیاں اسے مل گئی۔ اس لیے اگر دور بنی ہے تو جن کے گھر دور ہے وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ اگر چل کر کے صرف اس لیے وہاں سے گھر سے چوکھٹ سے قدم نکالے کہ یا اللہ چل رہا ہوں تیری عبادت کرنے کے لیے اس مسجد میں، تو پھر اس کے لیے اتنی نیکیاں جتنے قدم آنے جانے میں پڑ رہے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہے۔ اس لیے مبارکباد کے لائق۔ اچھا ہم اپنی حیثیت کے مطابق بناتے ہیں، اینٹا گارا پتھر کنکر روڑی سریا سرمٹ بس یہی سب ہے نا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ایک تسلا سونا ایک تسلا چاندی ملا کر کے بول رہے ہو، اوقاتیں نہیں ہوتی تو بھائی اینٹیں پتھر بول سکتا ہوں۔ تو زمین سے کھدائی کی اور کھدا کر کے زمین سے جو چیزیں ملی لوہا کنکر پتھر اینٹ سریا مورنگ یہ سب زمینیں سے ہے، تو اسی زمین سے اٹھا کر کے اسی زمین پہ کچھ اونچا کر دیا، اسی کو اللہ کا گھر کہا اور اسی میں ہم سجدہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہمیں ثواب دے دیا۔ یعنی سارا مٹیریل ہم نے اسی سے لیا اور صرف لگا کر کے کاریگری کر کے کھڑے ہو گئے اور اس سے ثواب بھی لے لیا۔ کتنی بڑی بات۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا میرے پیارے تم اپنی حیثیت میں اینٹ پتھر کی دیواریں بناؤ گے، لیکن ثواب میں جب پروردگار عالم عطا فرمائے گا تو جنت الفردوس میں تمہارے لیے جو محل بنایا جائے گا اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی اور پیارے مشکو اور زعفران کے لگا کر تمہارے لیے محل بنایا جائے گا۔ سونے کی ایک چاندی کی، رب کی قدرت سے کیا چیزیں بھائی، ایسی خوبصورت جزائے پروردگار عالم ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی حیثیت میں بس اتنے بنا لیا، بہت زیادہ ہے بھیڑ بھاڑ زیادہ ہونے کی امید ہے تو ایک منزل اور بنا لیا، اور کہیں مطلب روڈ کنارے اگر بن رہی ہے تو سائیکل اسٹینڈ موٹر سائیکل اسٹینڈ تو بیسمنٹ بھی بنا لیا۔ بس اتنے تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب پروردگار عالم جزائیں دینے پر آتا ہے تو اسے بیسمنٹ 1 منزل 2 منزل کا مسئلہ نہیں رکھتا، 1 منزل 2 منزل کا مسئلہ نہیں رکھتا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 7 طبق زمین تک اسے مسجد کا ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 7 طبق آسمان تک اسے مسجد کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اپنی حیثیت میں زمین پہ چھوٹا ٹکڑا بنایا لیکن رب نے جو بدلہ عطا فرمایا وہ ہمارے حد و شمار وہم و گمان سے بھی باہر ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں اچھا اس میں بہت سارے لوگوں نے 10-20 ہزار بھی دیے ہوں گے، 50 ہزار بھی دیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے 21-51 بھی دیا ہوگا۔ تو اب وہ سوچ رہے ہوں گے ارے بھیا محل کا جو مولانا بتاؤ تو 50-50 ہزار والوں کے لیے ہوئی ہے، 21 کے کون کی۔ لیکن نہیں، ہم امیر غریب سمجھ سکتے ہیں لیکن رب اپنے بندوں کو نیکیوں کے اعتبار سے پھر اسی اعتبار سے دیکھتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں جس کی زیادہ ہوتی ہیں وہ روپے سکے تو آزمائشوں کے لیے ہوتے ہیں، امتحان کے لیے ہوتے ہیں، وہ جزائیں دیتا ہے تو پھر دھڑکنیں شمار کی جاتی ہیں۔ جب بغداد میں بادشاہ نے اعلان کر دیا، اس نے بھائی تقریب میں سنا مولانا لوگوں نے بتایا کہ بھائی جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر جنت میں بناتا ہے۔ تو بادشاہ تو رہا کہ بھائی ان کے پاس مال جل کی کون کمی،
तो पूरे बगदाद में ऐलान कर दिया, देखो भाई फजीलत हम सुनते आए हैं, मस्जिद बनवाने जा रहे हैं, लेकिन खबरदार यक्को आदमी बगदाद के इन्हें शामिल न हुए चंदा वंदा। मेरी अकेले महल जन्नत में बनेगी, हम अकेले खर्च करके पूरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। खजाना भरे थे, बनवाना शुरू कर दिया। अच्छा, हर बगदाद का गरीब तबके का आदमी तो अकेले मस्जिद बनाने तो हिसाब नहीं रखता, तो गरीब आदमी बेचारे सब तरफ रहे। क्या कर, और उसने सख्त ऐलान कर दिया, अगर शामिल करत के हो देखें तो फिर खैरियत बिगड़ जाएगी। तो सब तड़प रहे। एक लकड़हारा बेचारा ज्यादा दर्द के साथ तड़प रहा था। अब वो तरकीब सोचने लगा कि हम इसमें शामिल कैसे हो। बादशाह देख ले तो खाल खिंचवा दे, लेकिन शामिल कैसे हो? तो उसने तरकीब सोची, जंगल गया, लकड़ी काटी, लकड़ी का गट्ठर बनाया, गट्ठर में एक ईंट छुपा कर रखा और गट्ठर बांध दिया और सर पे रख करके लाया। मस्जिद के जहां मटेरियल पड़े थे, ईंट पत्थर रोड़े जहां गजे हुए थे, जानबूझकर वही बोझ गिरा दिया। गिरते बंधन टूटा, लकड़ी बिखर गई, ईंट भी उठी और उसी में मिल गई। इसने सब समेटा, गट्ठर बांधा, ईंट तो वही रह गई। चला आया और घर में लेट के खुश था, तुम मना करो हम वो शामिल कर लिए। हाँ, अच्छा, तो अब ये तो बड़ा हौसले में अंदर से था। खैर मस्जिद बन के तैयार हो गई। बादशाह ने फिर एक दिन ख्वाब देखा कि जन्नत की सैर कर रहा है। सुभान अल्लाह, जन्नत की सैर कर रहा। चलते चलते उस जगह पहुंचा जहां महल बना था और बादशाह का नाम भी खूबसूरत अंदाज में उस महल के दरवाजे पर तहरीर था। देखा तो बड़ा खुश हुआ, जजा मिल गई। लेकिन और करीब बगल में देखा तो एक लकड़हारे का नाम भी एक महल पर लिखा हुआ था। बड़ा ताज्जुब करने लगा कि मस्जिद तो मैंने बनाई, हमारे मोहल्ले का लकड़हारा, आखिर उसका नाम कैसे आ गया? सुबह उठ करके लकड़हारे को बुलाया और कहा, सच सच बता, तेरा नाम जन्नत में मैंने देखा। तो कहा, हुजूर हमारा नाम? तो कहा, हाँ मैंने देखा, तेरा नाम भी लिखा था और जितना आलीशान मेरा महल था उतने ही आलीशान तेरा भी महल था, नाम तेरा लिखा हुआ था। बता आखिर मस्जिद तो मैंने तामीर करवाई, नाम तेरा कैसे लिख गया? तो कहा, सरकार पहले गारंटी दो, जान की दुहाई। जान की दुहाई सरकार। तो कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मस्जिद बन गई, कंप्लीट हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ नहीं कहा जाएगा। तुझे बता प्यारे, आखिर ये राज क्या है, कैसे तेरा नाम पहुंच गया? तो उसने कहा, सरकार मस्जिद तो आप बनवा रहे थे, मैंने मोहब्बत की एक छोटी सी ईंट उसमें शामिल कर दी थी। मैं गरीब, पूरी मस्जिद बनाने के लायक नहीं, एक ईंट का टुकड़ा मिला दिया, लेकिन रब जज़ाए देता गए तो दर्द दिल देखता गए, मेरी धड़कनें देखी गई और उतना ही आलीशान महल जन्नत में बना दिया गया। सुभान अल्लाह। इसलिए मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिन्होंने ऐसे तामीरों में हौसले दिखाए। इस्लाम सही रूट दिखाने के लिए आया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर वजनी पत्थर उठाकर मस्जिद की बुनियाद में रखने के लिए लाते। हजरत फारूक आजम बयान करते हैं कि हम सहाबा दौड़ कर पहुंचते, सरकार हमारे होते हुए ये वजन मत उठाइए, हमें दे दीजिए, आप बैठिए, हम काम के लिए काफी हैं। लेकिन हम जो मन्नत समाजत करके वो पत्थर सरकार से लेते तो सरकार बढ़कर उससे भी वजनी पत्थर उठा लेते।
اور یہاں تک کہ گرد سرکار کے کپڑے پر اور داڑھی پر اور جو ہے بالوں پر اٹی ہوئی اور وزنی پتھر لاتے، ہم رو پڑتے سرکار ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے یہ تکلیف نہ اٹھائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے صحابہ کیا رب کے گھر کی تعمیر میں میں حصے دار نہ بنوں؟ ہاں، اس لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کرنا اور خوشی میں شیروانی کے 4 بٹن توڑ دینا یہ بیوقوفی، یہ بیوقوفی ہے۔ فخر تو وہ ہے جن تعمیروں کو قیامت میں بھی نہیں بلایا جائے گا۔ ہاں، ارے بھائی ہم نے اگر 10 منزلہ بنا دی، اے سی لگا دی، لفٹ لگا دیا، ساری چیزیں کر دی، ابھی 4 پائی بھی برابر گھر سے نہ اٹھی تھی، بڑے بیٹے کو ڈیزائن نہ پسند ہو گئی، سب توڑوا دیا، پھر سے فرنیچر POP، ہاں ساری ڈیزائن چینج ہو گئے، بلڈنگیں پوری توڑ کر کے بنائی جا رہی ہیں۔ نہیں تو بھائی صدیاں گزر گئی، مکان بناتے بناتے آج تو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، لیکن لوگوں کا روزانہ ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے، بلڈر بھی نہیں خالی ہے، راجگیر نہیں خالی ہے، POP والے نہیں خالی، یہ سب جا کہاں رہے ہیں؟ سینکڑوں سال سے سب بنا رہے ہیں، ابھی تک تعمیریں نہیں کمپلیٹ ہوئی، کیا ہو رہا؟ وہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا سرکار نے ارشاد فرمایا رب جس سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کا دل دنیا کی تعمیروں میں لگا دیتا ہے۔ اللہ، ہاں، رب جس پر سے بھلائی اٹھا لیتا نا اس کا دل دنیا کی تعمیروں پر لگا دیتا ہے۔ ایک بناتا ہے پھر سمجھ نہیں آتا، بگاڑ کر توڑ کر پھر اسے ایک کلر لگایا پینٹ کا، لاکھوں روپے خرچ کیا، پھر بیوی ادھر سے نکلی کیا لگایا، پڑوس میں دیکھے نا اورنج کلر جو لگا کیا گجب۔ اب ان کو غصہ آیا، پینٹر کو فون کیا، کہا بھائی سب ڈیلیٹ کر دو، پھر سے دوسرا کرو، میڈم کو پسند نہیں ہے۔ کتے بلی کی تصویر لگا دی، کتے بلی تک پالنے لگے، بڑی بڑی فارچونر گاڑیوں میں کتے سفر کرنے لگے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا نا تو ہم نے دیکھا جو آدمی زندگی میں فجر میں کبھی مسجد نہیں آیا، صبح 6 بجے پٹا ڈالے کوکر چراوت رہا۔ ہم نکرن ہم کرے تیرے گندھورا کے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے پناہ۔ بھائی جب چچندر پناہ کری تو اور جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، سرکار کی حدیث ہونی چاہیے، اس ہاتھ میں کتے کا پٹا تھما دیا گیا۔ جو جتنا زیادہ ذلیل ہوگا اس کی عقلوں پر پردہ ڈال کر اس سے زیادہ ذلیل چیزیں دے دی جائے گی، لے کر گھومے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لوتی ملوتی میں پڑے قوم لوط کو بھی پیچھے چھوڑنے لگے ان انگریزوں نے، تو ان کے گودوں میں اٹھا کر کے خنجیر ڈال دیا، صبح شام خنجیر کا منہ چومتے چاٹتے گود میں لے کر گھومتے، لیکن عقلوں پر پردہ ڈال دیا، سمجھ نہیں آ سکتی، سمجھ نہیں آ سکتی۔ کسی کو کتا دے دیا، کسی کو خنجیر دے دیا۔ لالا کتنے مبارکباد کے لائق ہے وہ ہاتھ جن ہاتھوں میں رب نے اپنی کتاب عطا کر دی۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ عرض کی سرکار گھر قبرستان کیسے بن جاتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو تاکہ شیطان تمہارے گھروں میں اڈا نہ بنائے اور فرشتے صبح و شام تمہارے گھر کے دیدار کو آئے، برکتیں اترے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جن سے پیار کیا گیا، جن سے محبتیں کی گئی۔ تو بڑی بڑی تعمیروں میں آدمی کیا کرتا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ کہاں پہنچ گیا انسان؟ پیپر میں ایک دن بڑا، فیس بک پہ بھی آیا،
زمین کو بناتے بناتے تھک گیا، कोनो کمال کی بات ہے، سمندر میں اتر کے ہوٹل بنایا، کون جائے گا ڈبکی لگا کے چائے پی لے؟ تو یہ الٹی سیدھی حرکت ہے، سمندر میں 3 منزلہ 4 منزلہ ہوٹل بنا رہے اور پانی کی طرح پیسہ، فٹ پاتھ پہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، ایک غریب علاج کے لیے ہسپتال کے باہر طرف رہا، اور بڑے بڑے پرمانو، بڑے بڑے خران نما الٹی سیدھی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے بھلائی چھین لیتا ہے ان کے دلوں کو ایسی واہیات چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مدینہ شریف کے گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مکان ڈبل منزلہ بنا ہوا، ابھی تک مدینہ میں کسی کا مکان ڈبل منزلہ نہیں تھا۔ تو سرکار نکلے ادھر سے، کئی دنوں کے بعد نکلنا ہوا تھا، تو نکلے تو دیکھا کہ ڈبل منزلہ بنا ہوا، تو سرکار نے ایسے کنکھیوں سے دیکھا اور صحابہ ساتھ میں سب تھے، تو ارشاد فرمایا یہ مکان کا، تو کہا سرکار وہ فلاں شخص کا ہے۔ اچھا، اور سرکار چلے گئے۔ پھر انہی میں سے کوئی صحابی اس شخص سے ملے جس کا وہ گھر تھا، کہا ادھر آج آقا ادھر سے گزرے تھے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ کیا فرمایا سرکار نے؟ ادھر سے گزرے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ کہا تیرا گھر دیکھا تھا، پوچھا کس کا، ہم نے نام بتایا، تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ کچھ کہا تو نہیں، لیکن چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ تعمیر پسند نہیں آئی۔ سرکار نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف پوچھا ہے کس کا مکان ہے، تو کہا سرکار وہ فلاں کا۔ اچھا، چلے گئے، کچھ کہا نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یار گزرے تھے سرکار، پوچھا تھا تیرے مکان کے بارے میں، تو کیا کچھ کہا؟ کا کچھ کہا نہیں، لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کو یہ تعمیر پسند نہیں آئی۔ کچھ دن کے بعد سرکار پھر اسی گلی سے گزرے، تو پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا یہاں 2 منزلہ مکان ہوتا تھا، کہاں چلا گیا؟ یہاں 2 منزلہ مکان اس دن نکلا تھا، یہاں 2 منزلہ مکان ہوتا تھا، کہاں چلا گیا؟ اتنے میں وہ صاحب جن کا گھر تھا وہ دوڑتے آئے، روتے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی میرے مسیحا، میرے سرکار، میں نے سنا تھا آپ کو پسند نہیں، اس لیے میں نے زمین کے برابر کر دیا، کیونکہ جو میرے سرکار کو پسند نہیں اسے زمین پر کھڑا رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دیوانگی طاری ہونا دل میں، پھر بندے کو ایسی چیزیں پھر دکھائی پڑتی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں انہی کی پسند و ناپسند پر جینے کے لیے رکھا گیا ہے، تو فخر بڑی بلڈنگوں پر نہیں، کیونکہ انہیں ریت کا ڈھیر بن جانا ہے۔ اور دیکھیے ہر 100 سال کے بعد بستی کا لک چینج کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بستی والے ہوتے ہیں ان کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اکٹھا نہیں جاتے ہیں اس لیے ہم کو خبر نہیں ہوتی، اکٹھا نہیں جاتے اس لیے ہم کو نہیں خبر ہوتی، ایک ایک کر کے ہم کوئی اس محلے سے اٹھا کے باہر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اس محلے سے اٹھا کے باہر کر رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں آ جائیے سب لوگ جوہر بات چلا جب آ جائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکل گئے، تو ایک ایک پیس باہر کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کو خبر نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہم 150 سال کے اندر سب کو باہر کر چکے ہوتے ہیں،
لیکن چونکہ نئی نسلیں اٹھ کے چلی آتی ہے وہ ایسے ہے جیسے برسین گھاس. ہاں برسین گھاس یا وہ جو ہائی بریڈ چری, ایک طرف سے کاٹت جاؤ پیچھے کلات چلا آوت ہے, جب آخر میڑ تک پہنچو پیچھے دیکھو تو پھر اتنے لاگت تو سمجھو تو کٹبے نہیں تھے. ہاں تو ایسے ایک ایک پیس نکالتے رہتے ہیں اور پیچھے سے ہری ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر پتہ لگتا کہ پورا گاؤں تو بھیا بھرا ہے, بالکل خوش ہے, کیا ہونا ہے گواہ. جبکہ وہاں رکھنے کی جگہ نہیں باقی رہتی. ہاں ایک تختہ ہٹائے کہ گرائے کہ دوسرے کیمپ پھر وہ لٹاوا جاتا ہے, جگہ نہیں. ارے ممبئی میں تو نمک ڈال ڈال کر کے دفناتے ہیں, بھیا جلدی سڑو ہوا دوسرے رکھے کریں. یہ حالتیں ہو گئی. اس کے بعد پوری بستیاں خالی, ہمیں خبر نہیں ہوتی. اے جنازہ لے کر چلنے والوں, اپنے کندھے پر اگر لے کر چلے تو یہ ضرور سوچو کہ آج ہم لیے جا رہے ہیں, کوئی کل ہم کو بھی لیے جا رہا ہوگا. سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتے رہنا, کیونکہ یہ لذتوں کو لمبی امیدوں کو چکنا چور کر دیتی ہے. لمبی امیدیں پھر بنانے کا خواب دیکھنے کا معاملہ نہیں رہتا, پھر آدمی کو آخرت کی یاد آتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. پہنچے تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی, تو سرکار نے دیکھا ناپسند فرمایا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام کر دیا گیا ہے, اور اسے کھینچ کر کے اٹھا کر پھینک دیا. سونا دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے, عورت کے لیے جائے. آج تو ہماری نسل چین میں اٹک جاتی ہے اور اتنی بے چین ہوتی ہے کہاں رشتہ ٹوٹ. اور حاجو صاحب بھی داڑھی میں کنگھی کرت کرت کل بات کہہ جات ہے اور پرہیزگار بنا رہا تھا. ساری پرائیویٹ باتیں کر جاتے ہیں اور پرہیزگاروں بنا رہا تھا. اب بھائی دیکھو ہمیں کے تو کونو عمر نہ ہے, سب ختم ہو گیا. لڑکے کے معاملہ تو چین تو چاہے گا. ہاں تو یہ ساری حرکتیں ہم کر کے بچوں کو بڑھاوا دے دیتے ہیں. سونا مردوں کے لیے حرام, ہاں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا گیا. اچھا جب محفل برخاست ہو گئی تو انہی ساتھیوں میں سے ایک نے کہا یار اٹھا لے, اپنی بیوی کو دے دینا, تیرے لیے حرام ہے لیکن عورت کے لیے جائز ہے. وہ انگوٹھی اٹھا لے, سونے کی ہے, لے جا کر گھر میں دے دینا, تیری عورت پہن لے گی. انہوں نے جواب دیا, کہا اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا جسے میرے سرکار نے پھینک دیا. تو جس چیز کو میرے نبی نے منع کر دیا, مومن کی یہ شان ہے کہ اس چیز کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھے. یہی ایمان کی رونق, یہی ایمان کی روشنی ہے, اور ایمان والوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنا تن من دھن اپنے نبی پر وار دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جان ہے اس میں